نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز و مکرم اساتذہ کرام، ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے سامنے حیدرآباد سے جناب حضرت مفتی ابو بکر جابر قاسمی صاحب ہمارے یہاں مہمان بنے ہیں، تشریف لائے ہیں۔ ہمارے اساتذہ کرام کو پہلے سے بھی اطلاع ہے کہ انشاءاللہ ابھی ہمارے سامنے طلباء کی تعلیم، تربیت اور ہم جس خدمت میں اللہ کی طرف سے لگائے گئے ہیں اس کو مزید حسن و خوبی کے ساتھ کس طرح انجام دیں، اس پر مفتی صاحب روشنی ڈالیں گے۔ اس سے پہلے بھی چند سال پہلے مفتی صاحب یہاں تشریف لائے تھے، بہت سے حضرات پہچانتے ہیں۔ ماشاءاللہ حیدرآباد میں ادارہ کہف الایمان نام سے ایک بہت ہی جامع ادارہ ہے، جس میں مدرسے کے نظام کے مطابق تعلیم بھی ہوتی ہے اور ملک کے مختلف علماء کرام مختلف ٹریننگ میں اور مختلف عنوان سے تربیت میں پورے ملک سے وہاں تشریف لاتے ہیں۔ ابھی رمضان کے بعد شوال ہی کے مہینے میں ماشاءاللہ تربیت کا پروگرام تھا، جس میں تقریباً 600-700 علماء کرام مختلف علاقے سے وہاں تشریف لے گئے تھے۔ ہمارے یہاں ادارہ فیض القرآن ٹھکری باری سبھی جانتے ہیں، مولانا ممتاز عالم صاحب پہلے یہاں پر پڑھائے ہیں۔ وہ 11 افراد، غالباً 11 یا 10 افراد کے وفد کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ اس وقت مجھے جب پتہ چلا، پہلے سے چونکہ وہ چھٹی کا زمانہ تھا، ہمارے یہاں سے جانے کی ترتیب سمجھ میں نہیں آئی کچھ۔ بعد میں پتہ چلا کہ ماشاءاللہ سلچر، کریم گنج سے بھی کچھ علماء تشریف لے گئے تھے، ادھر بالا پارا سے مفتی سیف الاسلام صاحب وغیرہ بھی تشریف لے گئے تھے۔ تو اس طرح تربیتی کیمپ بھی ان کے یہاں جو ہے لگتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ علماء کرام بہت ہی فائدہ محسوس فرماتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے سوچا کہ یہاں تشریف لا رہے ہیں تو ہمارے اساتذہ کرام کے ساتھ خاص ایک مجلس ہو جائے۔ ظاہر ہے علم، حکمت کی چیز ہماری ہی چیز ہوتی ہے، ہمیں جہاں سے مل جائے۔ ہمارے مفتی صاحب کو الحمدللہ اللہ نے اس لائن کی بڑی مہارت دی ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے فاضل ہیں، اس کے بعد پھر سال لگائے ہیں اور کئی ملکوں کا دعوتی سفر ہوا ہے، اور ماشاءاللہ تقریباً 32-33 کتابوں کے مصنف ہیں، اور بعض کتابیں کئی جلدوں میں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ماشاءاللہ بہت کام لے رہے ہیں۔ اللہ مزید توفیق عطا فرمائے اور مزید ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب پہلے بھی یہاں تشریف لائے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں تقریباً اس وقت 1500 طلباء ہیں، 1400 کچھ طلباء ہیں، اور اساتذہ کرام تقریباً 70 ہیں۔ دور حدیث شریف تک تعلیم ہے، تکمیل افتاء، تکمیل ادب، 2 سال کے انگریزی کا کورس، اسی طرح تجوید کا 1 سالہ فضلہ کے لیے جو ہے کورس ہے، اور ماشاءاللہ نارتھ ایسٹ میں چونکہ پورے آسام کے امتحانات بورڈ کے ماتحت میں ہوتے ہیں، ششماہی امتحان بھی ہم لوگوں کا بورڈ کے ماتحت میں ہوتا ہے، سالانہ بھی۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ یہ مدرسہ پورے آسام کے جو ہے تمام مدارس میں ایک ممتاز ادارہ ہے، اور اساتذہ کرام کی یہ محنت کی برکت ہے، طلبہ کرام کی محنت، شوق، ذوق، لگن کی برکت ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ یہاں اساتذہ کرام بھی بہت میل محبت کے ساتھ جو ہے رہتے ہیں اور طلباء پر بڑی محنت کرتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے کچھ مشعل راہ، کچھ ایسی جو ہے ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کی چیزیں بتا دیں، جس سے ہم مزید اپنی محنت میں جو ہے کامیابی حاصل کر سکیں، اور ہم طلباء پر ایسی محنت کر سکیں
کہ اس زمانے کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے جو ہے افراد سازی کی، رجال سازی کی. ہمارے ادارے میں بھی افراد سازی اور رجال سازی کی محنت ہو، اور ہمارے محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہاں سے جو ہے علماء ربانیین اور دین کے خدام، داعی، مبلغین پیدا فرمائیں. آپ انشاءاللہ جو ہے اپنے انشراح کے مطابق جتنی دیر تک بات کرنا چاہتے ہیں کریں گے. اس کے بعد پھر اگر اسی موضوع سے متعلق کوئی مذاکرہ کرنا چاہیں، کسی چیز کا پوچھ پاچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ مفتی صاحب کا کچھ دیر بیان ہوگا، اس کے بعد سوال جواب کا بھی سلسلہ جو ہے رہے گا موضوع سے متعلق. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. صدق اللہ العظیم. تذکیر کی ضرورت ہر انسان کو ہے، مذکر کو بھی ہے، جس کے سامنے تذکیر کی جاتی ہے اسے بھی ہے. یاد دہانی ہوتی رہنی چاہیے. جو باتیں پیش کی جائیں گی وہ اپنی ذاتی اپج اور ذاتی رائے کے بجائے صرف اور صرف اپنے اکابر کے تجربات اور ان کی لکھی گئی ہدایات اور ان کی نورانی رہبری، اسی کو پیش کیا جائے گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علمی اور عملی اعتبار سے قناعت کا ہونا آدمی کے زوال کی ابتدا ہے. علماً اور عملاً قناعت کا پیدا ہونا آدمی کے زوال کی ابتدا ہے. فطرت کا اصول یہی ہے کہ جو طلب اور حرص میں رہتا ہے اسی کی سطح بلند بھی ہوتی ہے، اس کی سطح بچتی بھی ہے. اور جہاں پر قناعت آ جاتی ہے وہاں پر زوال شروع ہو جاتا ہے. چاہے ہم حفظ سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے ہم عالمیت سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے ہم مدارس سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے ہم اسکول سے تعلق رکھتے ہوں، نظام تعلیم کا سب سے پہلا قدم، سب سے بنیادی حصہ مثالی استاد کا ہونا ہے. حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب آ کر کوئی پوچھتا کہ حضرت ہم مدرسہ کھولنا چاہتے ہیں تو پہلا سوال ہوتا مدرس تو لاؤ. پورے نظام تعلیم میں سب سے زیادہ اہمیت مثالی استاد کی ہے. علم میں، عمل میں، تزکیے میں، تدریس میں، نظم و ضبط میں ایک سانچہ جب ڈھل جاتا ہے تو آگے کی اینٹوں کے لیے بننا بہت آسان ہو جاتا ہے. حسن معاشرت کا کوئی نمونہ، صفائی معاملات کا کوئی رخ جب اساتذہ کی زندگی میں طالب علم پڑھ لیتا ہے تو کتابی تعلیم سے زیادہ عملی تعلیم کا اثر ہوا کرتا ہے. اکابر اور ماہرین تعلیم کا سارا زور حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث فعلیہ زیادہ ہیں احادیث قولیہ کے مقابلے میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قول سے، عمل سے تعلیم زیادہ دی گئی ہے زبان سے تعلیم کے مقابلے میں. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین دنیا کے جس خطے میں گئے ان کا ایک سیرت میں مشہور جملہ ہے
کونو مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ۔ عملی صورت اور مثالی نمونہ ایسا بتلا دیا گیا تھا، آنے والے اس مغناطیسیت پر، اس محبوبیت پر رال ٹپکاتے تھے کہ واقعی ہمیں ان کی طرح ہو جانا چاہیے۔ تو پہلی بات میرے بزرگوں یہی ہے کہ مثالی استاد ہم کیسے بن جائیں۔ دوسری بات، مثالی استاد کا سب سے اہم وصف ہے درد مندی کا ہونا۔ ہمارے اکابر کی زندگیاں، سیرت تو سیرت ہے، ہمارے اکابر کے درد مند ہونے کے واقعات اتنے لمبے ہیں، بعض مرتبہ اس زمانے کی طبیعتیں متحمل نہیں محسوس ہوتی ہیں۔ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اور ان کے استاد محترم کا واقعہ، طالب علم کی طبیعت خراب ہو گئی اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپریشن کریں گے تب بھی موت کا اندیشہ ہے، نہیں کریں گے تب بھی موت کا اندیشہ ہے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر خاص غلبے کی کیفیت تھی، باہر مصلی بچھا کے دعا فرما رہے تھے، اے اللہ اگر اس طالب علم کی موت ہی مقدر ہے تو میری کسی بیٹی کو اٹھا لیجئے، لیکن اس کی زندگی کا فیصلہ فرما دیجئے۔ یہاں تک کہ بیٹی کا جنازہ اٹھا ہے اور وہ طالب علم کو صحت ملی ہے، اور وہ دن آیا کہ وہ طالب علم ہتھوڑا کا استاد بنا، اور کچھ دن کے بعد، کچھ سال کے بعد اس طالب علم کا قریبی زمانے میں انتقال ہوا۔ درد مندی، غلبہ حال طالب علم کو جس گاؤں سے وہ آیا ہے وہاں پر نیک نامی متاثر نہ ہو، دیہات والے علم دین سے بدظن نہ ہو جائے، طلباء کے آنے کا سلسلہ وہاں سے رک نہ جائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے کفالت کی ہے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کی غیر حاضری پر معلوم کیا، انتقال ہو گیا تھا بیوی کا، اس لیے سبق میں نہیں آیا۔ اپنی جس بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے وقت کے شہزادے خواہش مند تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا نکاح اس طالب علم سے کر دیا تاکہ اس طالب علم کی علمی یکسوئی ختم نہ ہو جائے، انہماک میں فرق نہ آ جائے۔ درد مندی اپنے پیٹ کو کاٹا ہے، غائبانہ طور پر حالات لیے ہیں طلباء کو اپنے اپنے علاقوں میں جمانے کے لیے۔ درد مندی کتنی بڑی عجیب صفت ہے۔ ترکی میں کمال اتاترک کا دور، کمیونزم کا ظلم، ہماری ان علماء سے ملاقات ہوئی جن کے اساتذہ نے انہیں بکریاں چراتے ہوئے قرآن دیکھے بغیر حافظ بنا دیا۔ ایسے کئی علماء سے ملاقات ہوئی کہ جنہوں نے تلخیص المفتاح کو، مختصر المعانی کو یکجا کتاب کی شکل میں نہیں دیکھا۔ استاد جی ایک صفحہ پھاڑ کے لاتے، 2 صفحے رٹ کر لاتے اور گھروں کے تہخانے میں چھپ کر ان طلباء کو پڑھایا تاکہ ظالم کے ہاتھ نہ لگ جائیں اور کمیونسٹ طاقتیں ان کو گرفتار نہ کر لیں، مدرسوں کا خاتمہ نہ ہو جائے، خفیہ طور پر ہونے والی کوششوں کا انہیں علم نہ ہو جائے۔ درد مندی آپ نے سنا رشیا کے دور میں جیسی مصنوعی قبریں، جنازے بنا لیے جاتے اور طالب علم جنازہ لے کر جا رہا ہے، کھدی ہوئی قبر میں بیٹھ رہا ہے، مصنوعی جنازے سے قرآن نکالتا ہے، پولیس کے آنے کی آہٹ پر مٹی ڈالنے لگ جاتے ہیں۔ درد مندی نے دور زوال میں بھی جمایا ہے، فکر مندی نے ناموافق حالات میں بھی چلایا ہے، رجال سازی فاقوں میں بھی چلتی رہی ہے، بانج نہیں مرے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے استعدادوں کے مطابق، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے
جس زمانے میں بھی جس نے بھی انقلابی کام کیا، جس نے بھی تجدیدی کام کیا، جس نے بھی منصوبہ بند کام کیا، جس نے بھی علاقے، ملک اور عالم میں کسی شعبے میں تبدیلی لائی ہے، وہ رجال سازی کے ذریعے سے۔ مسلح مد مقابل آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادوں کو رد شیعیت، اسرار شریعت، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد کی اصلاح، مراٹھوں کا ظلم، مسلمانوں کے اعتماد کو بحال کرنا، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فتنہ اکبری کے خلاف شاگردوں کا جال، خلفاء کا جال، قید خانوں سے کام کیا ہے۔ جب درد مندی ہوتی ہے، جب آدمی بے درد ہو جاتا ہے، کھلے ماحول میں بھی نہیں کر پاتا ہے۔ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان القرآن قید خانے میں، حفظ الرحمان سیوہاری رحمۃ اللہ علیہ نے قصص القرآن قید خانے میں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 500 کتابیں یا رسائل قید خانے میں، اوس جند کے کنویں جیسے قید خانے میں امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط کی 15 سے زیادہ جلدیں۔ کیسے وہ شاگرد تھے جو کنویں کی منڈیر پر آ کر بیٹھ جاتے تھے، اور اس استاد کا علم کیسے مستحضر تھا جو کنویں سے املا کروا دیا کرتا تھا۔ اس موضوع کو بہت زیادہ پھیلانا نہیں ہے، لیکن مثالی استاد کا بہت ہی اہم وصف ہے اس کا دردمند اور فکر مند ہونا۔ ہمارے علاقے میں حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، شاہ عبد الغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ طالب علم ان کے پاس آتا، ناراض ہو کے بدک کر کبھی کھیتوں میں چھپ جاتا، کبھی درختوں میں بیٹھ جاتا، کبھی پانی میں تیرنے لگ جاتا۔ حضرت شاہ عبد الغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے منت سماجت کرتے، نہیں بیٹا تمہیں تو پڑھنا ہی ہے، نہیں تمہیں تو میں لینے کے لیے ہی آیا ہوں۔ آج بھی وہ شاگرد موجود ہیں کہ جنہوں نے بس اسٹیشنوں میں بیٹھے ہوئے جلالین پڑھا ہے اور ٹرینوں میں بیٹھے ہوئے ہدایہ کو انہوں نے پڑھا ہے۔ وقت میں برکت بھی ہو جائے گی، میدان میں کھپت بھی ہو جائے گی، اگر طالب علم سے صرف ملازمتی تعلق نہ ہو، صرف نوکری کی ادائیگی کا تعلق نہ ہو، بلکہ میدان کے خلا پورا کرنے کا تعلق ہو، اس طالب علم کو خدمت دین پر جمانے کا تعلق ہو۔ تیسری بات، چونکہ ہم سب ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ نصیحت ہمیشہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے اکابر میں سے ہر بزرگ نے آنے والے نئے مقرر کیے جانے والے استاد سے کی تھی، انتظام میں مداخلت نہ کرنا۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی المنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، انتظام کی الجھنوں میں نہ پڑنا۔ بہت دن پہلے حضرت مولانا عبید اللہ السعدی صاحب دامت برکاتہم سے ایک جلسے میں ملاقات ہوئی۔ حضرت سے میں نے پوچھا کہ آپ ہتھورا میں کتنا عرصہ ہو گیا؟ نصف صدی گزر گئی، 50 سال ہونے کے قریب ہیں، کیا راز ہے آپ کی استقامت کا؟ حضرت نے 2 جملے فرمائے، دیے گئے کام کی فکر کرنا، انتظام میں مداخلت نہ کرنا۔ 50 سال تصنیفی کام، تدریسی کام، افتائی کام، فقہ اکیڈمی کا کام، عالمی کام، تزکیے کا کام، جلسوں کی صدارت اور خطابت کا کام، اتنا بڑا کام ہو گیا۔ استقامت، دیے گئے کام کا غم اور انتظام میں عدم مداخلت۔ تیسری بات، عام طور پر سوشل میڈیا میں چلنے والے مضامین کے اثرات ہر آدمی کی طبیعت پر ہوتے ہیں۔ اجرت کا غم نکال دیجئے، اجر کا غم سوار کر لیجئے۔ جو اجرت کے غم میں ہیں
نہ اجرت بڑھتی ہے نہ اجر ملتا ہے، نہ مقدار بڑھتی ہے نہ برکت ملتی ہے۔ آدمی اپنے ذہن کو یکسو کر لے، میرا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ ہے۔ اذا کان اللہ معک فمن تخاف واذا کان اللہ علیک فمن ترجو۔ احساس محرومی کے جذبات اور شکایتی مزاج آدمی کو اقدامی کام کرنے نہیں دیتا، آدمی کو تعمیری کام کرنے نہیں دیتا۔ آدمی کی صلاحیتیں بجھ جاتی ہے جب آدمی شکایتی مزاج کے دباؤ کے تلے جیتا ہے۔ ہم لوگ جو حفظ اور ناظرہ چھوٹی جماعتوں میں جو کام کر رہے ہیں، حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم کا ایک ملفوظ بہت زیادہ رہبری کرتا ہے۔ حضرت نے ایک فارغ ہونے والے نوجوان سے فرمایا کہ بھائی، دی جانے والی خدمت کو اپنے استحقاق سے زیادہ سمجھنا، دی جانے والی خدمت کو اپنے استحقاق سے زیادہ سمجھنا۔ سالہ سال ہدایت النحو انہوں نے پڑھائی، اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ساتھی نے کہا کہ حضرت، میں اپنے آپ کو اس کام کا اہل نہیں پاتا ہوں، کام بہت بڑا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں بھائی، جب تک اپنے آپ کے نااہل ہونے کا احساس رہے گا، اللہ کے یہاں اہل باقی رہو گے، اور جب اپنی اہلیت کا زعم آ جائے گا، اللہ کے یہاں نااہل قرار دیے جاؤ گے۔ تیسرا ملفوظ تو بہت زیادہ طبیعت کو دہلا بھی دیتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو یہ کہتا ہے کہ مجھ سے کام ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو مٹا دیتے ہیں، اور جب دنیا کہتی ہے اللہ کی طرف نسبت کرنے کے بجائے فلانے سے ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہٹا دیتے ہیں۔ آدمی کو مٹنے سے بھی ڈرنا چاہیے، ہٹنے سے بھی ڈرنا چاہیے۔ ہمارے علاقے کے بڑے عظیم بزرگ ترجمان اہل السنہ والجماعہ مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بنیاد نظر نہیں آتی ہے، لیکن عمارت اس کے بغیر کھڑی بھی نہیں ہوتی ہے۔ ناظرہ حفظ کے استاد نظر نہیں آتے ہیں، لیکن عالمیت کی بنیاد اسی پر کھڑی رہتی ہے۔ اگر بنیاد بھی یہ شوق پال لے کہ میری بھی نمائش ہونی چاہیے، میرا بھی تعارف ہونا چاہیے، تو عمارت کبھی بھی کھڑی نہیں ہوگی۔ ہمارے علاقے کے عارف باللہ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب فرماتے ہیں، طالب علم کو بخاری پڑھتے ہوئے یاد رکھنا چاہیے کہ نورانی قاعدے میں حروف تہجی کی شناخت سکھانے والے کا احسان ہے۔ اگر اس نے حروف تہجی کی شناخت نہ سکھایا ہوتا تو میں بخاری پڑھنے کے قابل نہ بنتا۔ نورانی قاعدہ پڑھانے والے کا صدقہ جاریہ بہت زیادہ ہے، حفظ پڑھانے والے کا صدقہ جاریہ بہت زیادہ ہے۔ اگر طالب علم کو ابتدائی جماعتوں میں جو شفقت ملنی چاہیے، اگر وہ شفقت مل جاتی ہے تو وہ تعلیمی سفر جاری رکھ پاتا ہے۔ اگر ابتدائی جماعتوں میں بجائے شفقت ملنے کے درست مزاجی، بدتمیزی، پھوہڑ پن اور متنفر کرنے والی حرکتیں استاد کی طرف سے آتی ہیں تو طالب علم مدرسے سے بدک جاتا ہے، علم دین سے بدک جاتا ہے۔ علماء پسند نہیں، دین پسند بھی بن نہیں پاتا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے ابتدائی دور میں جو تصویر آئی تھی اسے وحشت میں ڈالنے والی آئی تھی۔ بعض علماء نے تفسیر بالاشارہ کے طور پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، تعلیم قرآن کے ساتھ اللہ نے الرحمن کی صفت کو نقل فرمایا، اور بھی بہت ساری صفتوں کے مقابلے میں کہ معلم قرآن کو
عام مدرسوں کے مقابلے میں زیادہ رحیم مزاج ہونا چاہیے، زیادہ مشفق مزاج ہونا چاہیے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں ہم نے حفظ کروانے اور محنت کروانے کی ذمہ داری لی ہے، حافظ بنانے کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ جب آدمی داعی بن کر جانے کے بجائے ہادی بن کر جاتا ہے تو تب طبیعت میں مایوسی آ جاتی ہے، تب طبیعت میں حوصلہ پن آ جاتا ہے، تب جا کر طبیعت میں بے قابو پن آ جاتا ہے۔ میں نے کہا اس کے باوجود نہیں پڑھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے امام وکیع فرماتے تھے بیٹا اگر یہ علم کھانا ہوتا، اگر یہ علم کوئی غذا ہوتا تو میں نے تجھے حلق کے نیچے اسے جو ٹھونس کے کھلانے کا طریقہ ہوتا وہ طریقہ میں نے اپنا لیا، لیکن علم بار بار تفہیم کو چاہتا ہے۔ ابتدائی جماعتوں میں تحفیظ کی محنت کے ساتھ تفہیم کی محنت کی ضرورت بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر میں نے تحفیظ پر تو صلاحیتیں لگائی، تفہیم عقائد پر نہیں لگائی، تفہیم مسائل پر نہیں لگائی، بہشتی زیور کی تفہیم، بہشتی ثمر کی تفہیم اور امامت کے مسائل کی تفہیم، فرق ضالہ کی تفہیم، حفظ کے بعد عالمیت کی طرف آنے والے سب نہیں ہوا کرتے ہیں۔ کم سے کم منبر و محراب اور گاؤں کی امامت اور قیادت سنبھالنے کا ابتدائی سلیقہ تو اسے آ جائے، بنیادی اساسی صلاحیت تو اسے مل جائے۔ اس لیے اتنی تفہیم تو ہو جانی چاہیے، اتنی ذہن سازی تو ہو جانی چاہیے کہ کم سے کم وہ صرف 2 رکعت کا امام نہیں بلکہ قوم کے زندگی کے ایک ایک شعبے میں امامت کا ابتدائی حق تو ادا کر سکے۔ ہم جو عالمیت کے شعبے میں کام کر رہے ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دام برکاتہم کی کتاب ہے ہمارا تعلیمی نظام، حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمی افکار کو جمع کیا گیا ایک جگہ پر، اور گجرات کے مفکر حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمی تجربات کو بھی جمع کیا گیا۔ ان سب مضامین میں قدر مشترک یہ پہلو بہت ملے گا کہ ہمیں تدریس کو تحریک بنانے کی ضرورت ہے، تدریس کو عملی زندگی سے مربوط کرنے کی ضرورت ہے، تدریس کو چلتی پھرتی زندگی سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ جب آدمی کتاب الطہارت پڑھ رہا ہو تو واقعی اسے موجودہ زمانے کے اب جو اسے طہارت کے مسائل پیش آنے ہیں، ہوائی جہاز میں نماز، ٹرین میں نماز، بس میں نماز، جنازے کے نہلانے کی عملی مشق، اب وہ حساب کر کے بتلا سکے کہ زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے، اب وہ معلم الحجاج بن سکے کہ حج کے جدید و قدیم کیا مسائل پیش آ رہے ہیں۔ اپنی تدریس کو تحریک اور چلتی پھرتی زندگی سے جوڑنے کی کتاب البیوع میں ضرورت ہے۔ مجھے پتا ہو ابتداءً ہی صحیح، بتدریج ہی صحیح، میرے کاموں کی لسٹ میں تو آ جائے، نیت میں تو داخل ہو جائے کہ نئے مالیاتی مسائل کیا پیش آ رہے ہیں۔ قربانی کے موقع پر قصابوں کو، قریشیوں کو جوڑ کر ان کا دین بتانے کا حوصلہ ہو، طلاق اور نکاح کے سماج میں پیدا ہونے والی الجھنیں اور پیچیدگیاں دو ٹوک اور واضح انداز میں طالب علم کے سامنے کم سے کم افتاء تک تو آ جائے۔ اسلام کے نظام جنگ پر، نظام قصاص پر، نظام دیات پر جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، بصیرت حاصل ہو جائے، قلبی انشراح حاصل ہو جائے اس طالب علم کو جو میرے پاس پڑھ رہا ہے، تو یہ عالمیت کے نظام میں یہ پہلا پہلو ہے کہ تدریس تحریک بنے۔ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے نقش حیات میں لکھا ہے
کہ میرے استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب درس دیا کرتے تھے تو اپنے ہاتھ پہ دنیا کا نقشہ بتلایا کرتے تھے. یہاں پر فلاں ملک کی سرحد ختم ہوتی ہے، یہاں سے فلاں ملک کی سرحد شروع ہوتی ہے، فلاں ملک کی معیشت ایسی ہے، فلاں ملک کا سیاسی نظام ایسا ہے، فلاں ملک کے اندر یہ تبدیلیاں آ رہی ہے، سیرت کی روشنی میں یہ رہبری کی جانی چاہیے. میں آپ سے عرض کروں، الجزائر میں بہت بڑا تاریخ ساز انقلابی کام عبد الحمید بادیس رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. عبد الحمید بادیس رحمۃ اللہ علیہ الجیریا پر فرانس کے قبضے کے بعد وہ تو الجیریا چھوڑ کر اپنے ایک استاد سے تعلق کی وجہ سے مدینہ منورہ مقیم ہو جانا چاہتے تھے. حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ذہن سازی کی. عربی کتابوں میں لکھا ہے، الجزائر کی تاریخ میں لکھا ہے کہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الحمید بادیس رحمۃ اللہ علیہ کی ذہن سازی کی کہ تمہیں اپنے ملک میں جانا ہے، مکاتب کا جال، مدارس کا جال، اور پھر ملک کے اندر آئندہ آنے والی نسل کے ایمان کی حفاظت، اور پھر اس کے ذریعے سے فرانس کی استعماری طاقتوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش، یہ سب کرنا ہے. ہمارے اکابر کی تدریس ہرگز خانہ پوری والی نہیں تھی، نوکروں کو تیار کرنے والی نہیں تھی، اور نہ ہی انہوں نے صرف پیشہ ور ملازم اور نوکر تیار کیے. انہوں نے تو انقلابی لوگوں کو تیار کیا، تاریخی لوگوں کو، تاریخ ساز لوگوں کو تیار کیا. دوسری بات، جب ہر جزئیے سے متعلق، ہر مسئلے سے متعلق جو تجدیدی کام، جو تسہیلی کام قدیم و جدید، عرب و عجم، مشرق و مغرب میں ہو رہے ہیں، اس سے ایک مدرس کی واقفیت ہو. میں صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 27 سال کی عمر میں حج النبی و عمراتہ صلی اللہ علیہ وسلم نامی کتاب لکھی، اور زندگی کے آخری دنوں میں مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم کے ذریعے سے اس کی تکمیل کی. 500 صفحے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حج اور ان کے 4 عمروں کی تفصیلات کو نقل کیا. اتنا بڑا کام. حضرت علی میاں فرماتے ہیں جیسے کوئی ویڈیو چل رہا ہو، جیسے کوئی تصویر سے بتا رہا ہو کہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کیسے ہوا. لیکن اس زمانے میں سعودیہ کے ایک عالم نے ایک جزئیہ، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر کس لکڑی کا تھا، کس بڑھائی نے بنایا، اس سے پہلے کا جو کھجور کا تنا تھا کہاں دفن کیا گیا، اس کی کیا کیفیت بنی، اس درخت کی تصویر کیا ہے، یہ ساری جزوی تفصیلات اس بندے خدا نے نہایت ہی محقق انداز میں. تو میرے بزرگوں، بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہر باب، ہر کتاب، ہر فن نہیں، ہر مسئلے سے متعلق جو تجدیدی تسہیلی کوشش ہو رہی ہے، اس کوشش سے واقفیت بھی حاصل کی جائے، اور اس کو اپنے طلباء کے درمیان اس کو متعارف کیا جائے، پہنچایا جائے، واقف کروایا جائے، وہ ابواب بتائے جائیں، وہ مصادر سے انہیں جوڑا جائے. چھٹی بات یہ ہے کہ نظام مطالعہ، نظام انجمن آتے ہوئے ہمیں مولانا معین الحق صاحب نے بتلایا. انتہائی خوشی ہوئی کہ ہمارے انجمن کا نظام ہر طالب علم مقرر بن رہا ہو، معقول بات کرتا ہو، استدلالی بات کرتا ہو، منطقی بات کرتا ہو، عام فہم بات کرتا ہو، ملکی، عالمی، سماجی مسائل پر نظر ہو، قرآن و حدیث سے واقف ہو، تاریخ و جغرافیے کا اندازہ ہو، جذباتیت بھی نہ ہو، مایوسی بھی نہ ہو، سال بھر کی تقریروں کی تعداد طے ہو، استاد کی طرف سے پوری حرف بحرف نگرانی کی جاتی ہو، ٹوکا جاتا ہو.
اگر ہم نے طالب علم کو خطیب بھی نہیں بنایا، مقرر بھی نہیں بنایا، یہ گونگے ہی رہ جائیں گے، یہ اپنے علاقے کے اندر ترجمانی کا کوئی قدم نہیں اٹھا پائیں گے، اور باطل کوششیں، موٹیویشنل اسپیکر، غامدی کا فتنہ، ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا فتنہ، گمراہ نظریات کے حاملین اپنی زبان زوری سے، اپنی چرب لسانی سے، اپنی جرأت سے، اپنے بیجا قسم کے زعم سے وہ عوام کو اپنے فتنے کا شکار کرتے رہیں گے، اور ہم اپنے جن طلباء کو تیار کیا جا سکتا تھا، مؤثر خطیب بنایا جا سکتا تھا، اس میں اس کی کوتاہی طالب علم کو ہمیشہ ستاتی رہے گی، ہر جگہ پریشان کرتی رہے گی۔ صرف رسمی عناوین نہ ہو، لگے بندھے مضامین نہ ہو، اور پھر غیر مستند قسم کی باتیں نہ ہو۔ محقق خطباء کی ضرورت ہے، محقق مقررین کی ضرورت ہے، صرف گویے قسم کے مقررین نہیں، جو ایک ایک بول میں اعتدال رکھتا ہو، توازن رکھتا ہو، خطابت کا تقویٰ ہو اس کے پاس، ایک انتصاب کو نقل کرنے میں ڈرتا ہو کہ واقعی یہ بات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے جانے کے قابل ہے یا نہیں ہے، فقہ کے ترازو اور مقیاس میں یہ بات تولے جانے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ ضرورت بڑھتی جا رہی ہے مقامی زبانوں میں لسان قوم میں، انگریزی زبان، عربی زبان، اسلامی زبان، مذہبی زبان، حاجت کی زبان، دعوت کی زبان، عالمی سطح کی زبان اپنی جگہ پر، ان سب چیزوں کے ساتھ مقامی زبانوں پر محنت، مقامی میڈیا پر نظر، مقامی اخبارات میں مضامین، بہت زیادہ کوتاہی ہر علاقے کے اندر۔ ہمارے علاقے میں اکابر نے بار بار توجہ دلائی، ہمیں دیے گئے اختیارات میں ہی امکانات تلاش کرنا ہے، ہمیں دیے گئے اختیارات میں ہی اپنے کام کے امکانات تلاش کرنا ہے، ہم اپنے دیے گئے اختیارات میں یہ کام کر سکتے ہیں۔ تاریخ سے واقفیت، فکری جنگ کے مضامین سے واقفیت، آپ نے گزشتہ 12 سال کے اندر دیکھا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ پر انگلی کیسے اٹھائی جاتی ہے۔ شیواجی مہاراج جو چھوٹی ذات سے تعلق رکھتا تھا، برہمن ذات سے تعلق نہیں رکھتا تھا، اس کے باوجود اس کو کتنا نمایاں کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں ہر علاقے کے تاریخی ایسے جزئیے کو دشمن نے نمایاں کیا کہ جو ہم میں سے بہت سے تاریخ جاننے والے بھی اس کی طرف توجہ نہیں دے سکے۔ مستقل فلمیں بنائی جا رہی ہے۔ حیدرآباد میں 800 سال 700 سال مسلم حکومت رہی اور بہت پرامن رہی، بہت بقائے باہم کے ساتھ رہی، بلکہ دوسروں کی طرف زیادہ جھکاؤ رہا۔ اس کے باوجود بھی پولیس ایکشن کا واقعہ پیش آیا، مسلمانوں کا خون بہایا گیا، لیکن فلم بنائی جاتی ہے رضاکار نام کی، پچھلی 800 تاریخ کو، 800 سال کی تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے۔ عالمی سطح پر آپ نے دیکھا آیا صوفیہ میں نماز ہوتی ہے، دنیا میں متشدد لوگوں کو پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، اور بابری مسجد کی جگہ پر مندر کی تعمیر شروع ہوتی ہے تو زبانیں چپ ہو جاتی ہیں۔ مسئلہ مسجد اور مندر کا نہیں ہے، مسئلہ تاریخ سے واقفیت کا ہے، جذباتی لگاؤ کا ہے، حقائق کے پہنچانے کا ہے، دشمن کی مکاریوں سے واقفیت کا ہے۔ اپنی انجمن میں، اپنی جمعہ کی خطابت میں، اپنے دوران درس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، عبادت کا پہلو، دعوت کا پہلو تو بہت سامنے آتا ہے، لیکن آپ کا معاشی انقلاب کا پہلو، آپ کے دامادوں اور بیٹیوں کے ساتھ حسن معاشرت کا پہلو، اور آپ کا بین الاقوامی تعلقات کا پہلو، آپ کا پوری دنیا میں سیاسی صالح انقلاب کا پہلو، دارالحرب میں، دارالامن میں
رہنے کے اصول اور ضوابط، حبشہ میں صحابہ کیسے تھے، اور اقامت خلافت سے پہلے صحابہ نے مدینہ منورہ میں میثاق مدینہ کے ذریعے سے دوسری اقوام کے ساتھ تعلقات آپ نے کیسے بنائے، قبائل کے ساتھ کیا معاہدات ہوئے، غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کے بڑھانے میں سورہ ممتحنہ کیا حساس ہدایات دیتی ہے۔ یہ وہ پہلو ہیں جو ہمیں ملک کے بدلتے حالات میں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ طلبہ ششم کے زمانے سے، ہفتم کے زمانے سے میدان طے ہو جائے، کھپت کا میدان طے ہو جائے، ذہن سازی اس طور پر ہو کہ آپ اپنی استعداد، آپ اپنے علاقے کے تقاضے، آپ اپنے مشیر کے مشورے سے مکتب کے کام کو زندگی کا مقصد بنا لیجئے، بالغان کا مکتب، بالغات کا مکتب، اطفال کا مکتب، امامت کو مقصد بنا لیجئے، آپ بنات کے مدارس کو نشانہ بنا لیجئے، آپ اسکول کھول لیجئے دینی ماحول والا، آپ جائیے دارالقضاء کی طرف، آپ جائیے دارالافتاء کی طرف، آپ جائیے جمعیت کی کوششوں کی طرف، آپ جائیے رفاہی میدان کی طرف، آپ جائیے صرف اسکولوں کی اسمبلی میں انسانیت اور اخلاق کی بات کرنے کے لیے، آپ جائیے مرتد ہونے والی بچیوں اور بچوں کی ذہن سازی کے لیے، آپ جائیے غیر سودی بینک قائم کرنے اور امت مسلمہ کو سودی نظام سے بچانے کے لیے سہل ترین مسلم فنڈ کا نظام اکابر نے بنایا، اور اسی کی ترقی یافتہ شکل پوری دنیا میں تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اسلامک بینکنگ کی ترویج دی۔ آپ اپنی بستی میں غیر سودی بینک کا نظام، اس کے سلسلے میں بہترین تجربات، آپ جائیے صرف شرابیوں کا مدرسہ کھولیے، آج بڑی تعداد متوجہ ہو رہی ہے، علماء نے بڑے انوکھے کام کیے، عزیمت کی جو توقع علماء سے ہے، قربانی کی جو امید علماء سے کی جا سکتی ہے، امت کے کسی اور طبقے سے نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایک صاحب نے آمبور مدراس کے علاقے میں شرابیوں کا مدرسہ، مدرسۃ التائبین، میلوی شارم پونا کے علاقے میں اندھوں کا مدرسہ، آنکھ سے معذور ہے لیکن پڑھانے والوں نے بخاری تک پڑھا دیا، افریقہ میں آگے تک کی جماعتوں کو پڑھا دیا، محنت کرنے والوں نے فحش کاری میں مبتلا ہونے والی بہنوں کو فحش کاری سے ہٹا کر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کا مدرسہ ایسی جگہ پر قائم کیا گیا جہاں سے عورتیں دبئی سپلائی کی جاتی تھی، حضرت نے ایک ایک بہن کے سر پر ہاتھ رکھا، باعزت زندگی دی اور آبرو مندانہ ان کا گھر آباد کیا، مردوں کی تشکیل کی، مالیہ فراہم کیا، ان کے لیے ایک ایسی زندگی جو خانہ آبادی کی طرف ہو، گھر بسانے کی طرف ہو، ان کو چلایا۔ کھپت کے میدان ان طلبہ کے لیے ہر آدمی کو بخاری پڑھانے کا موقع نہیں ملے گا، ہر آدمی کو مشکات پڑھانے کا موقع نہیں ملے گا، نہ ہی ہر آدمی کے اندر اس قدر استعداد ہے، نہ ہی امت کو ضرورت ہے۔ اگر سب اے سی ٹیکنیشین بن جائے تو پھر الیکٹریشین کون بنے گا، سب الیکٹریشین بن جائے تو پینٹر کون بنے گا، سب پینٹر بن جائے تو کارپینٹر اور بڑھائی کون بنے گا۔ دین اور شریعت کے سارے شعبجات کو زندہ کرنے اور ساری خدمات کا احیاء کرنے کے لیے سارے طبقات کی ضرورت ہے، شرط یہ ہے کہ یہ خادم دین بن جائے، تاجروں کو جوڑے، تجارت کا دین، فائنانس کے مسائل، لون کے مسائل اور ملٹی لیول ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مسائل، تجار کی رہبری، ڈاکٹروں کی رہبری۔ یو ایس میں کئی علماء نے ٹارگٹ بنایا، 6 مہینے کے کورس بنائے، صرف ڈاکٹروں کو مسلمانوں کی طبابت اور مسلمانوں کے پریکٹس کے اصول کیا ہوا کرتے ہیں۔ علماء نے جامعۃ الرشید پڑوسی ملک کا ایک ادارہ ہے، انہوں نے مفتیان کرام کی ایک تعداد کو طے کیا، تیار کیا، کمپنی میں جائیں، مسلمان کی کمپنی کے پورے جائزے کے بعد پھر یہ بتلا دیں کہ یہاں پر حرمت کے یہ پہلو ہیں، اگر اس کو بدل دیا جائے تو حلت کی طرف یہ مدرسہ، یہ کمپنی آ جائے گی۔ اس انداز میں میدان میں اتر کر
حلال سرٹیفیکیشن، ایک ایک چکن کی دکان پر گئے، قصائیوں کی دکان پر گئے، بیٹھ کر سمجھایا حلال جانور کے حرام اعضاء کیا ہیں، ذبیحے کے شرائط کیا ہیں، اگر ہم نے اس کی رعایت نہیں کی تو پھر پوری کی پوری امت حرام خوری کی طرف جائے گی۔ ایسے میدان ہیں جو بہت سی مرتبہ ہمارے لیے نامانوس محسوس ہوتے ہیں۔ غیر مسلموں میں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، خاموشی کے ساتھ، تشہیر کے بغیر، حساسیت اور نزاکت کا پورا لحاظ کرتے ہوئے ان کی تربیت کا نظم ابھی آنے کے بعد ایک بزرگ نے پوچھا آن لائن تدریس کا نظام اصل تو آف لائن ہے، اصل تو بالمشافہہ ہے، اصل تو صحبت کا علم ہے، اصل تو قربانی کا علم ہے، اصل تو مجاہدے کا علم ہے، لیکن ثانوی درجے میں، اضطراری درجے میں، دوسرے درجے میں ایک بڑی تعداد ہے جو آن لائن استفادہ کرنا چاہتی ہے۔ فضلاء جن میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے آن لائن تدریس کی، آن لائن سسٹم کو استعمال کرنے کی، ان کو اس میدان کے اندر اتارا گیا۔ 150 250 لڑکے پڑھ رہے ہیں، حفظ سے لے کر عالمیت، بخاری تک کی تدریس، افتاء تک کی تدریس۔ ہم اس کو مکمل بدل نہیں کہہ رہے ہیں، اس کو ہم اضطراری بدل کہہ رہے ہیں، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو گمراہ فکر و نظر رکھنے والے لوگ ہماری قوم کو، ہمارے طبقے کو اچک لیں گے۔ ابھی سے فضلاء کو کھپت کا یہ میدان بتلایا جائے کہ ختم نبوت کے میدان میں اتریے، شکیلیت کا فتنہ ابلتے جا رہا ہے اور علاقے کے اندر الحاد پھیلتے جا رہا ہے، قادیانیت اب بھی دفن نہیں ہوئی ہے۔ ختم نبوت پر اپنی عمر لگانے والے، مسجد مسجد پھر کر درس عقائد دینے والے، دیہاتوں میں جا کر ایمان کے فضائل بتانے والے، کفریہ زندگی کے نقصانات اور مضرات سمجھانے والے فضلاء کی بڑی تعداد کی ضرورت ہے۔ تو یہ اہم پہلو ہے کہ ششم ہفتم دورے کے سال سے استعداد، علاقہ، مشورہ، پس منظر دیکھتے ہوئے طالب علم کا میدان طے ہو جائے، تاکہ یہ حوالے نہ ہو جائے زمانے کے، حوالے نہ ہو جائے معاش کی فکر کے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب تک والدین سے تعلق نہیں ہوگا، نرسری پیرنٹس میٹنگ رکھی جاتی ہے، LKG UKG پیرنٹس میٹنگ رکھی جاتی ہے، ماں باپ کا ذہن نرسری سے بنایا جاتا ہے، طالب علم کے مطابق جو پوری فیس لیتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے اپنی عمر کا قیمتی حصہ کھپا دیا، 9 سال ہر طرح کی خدمت کی، لیکن والدین فراغت کے بعد اپنے طریقے سے نکاح، اپنے طریقے سے میدان کی تعیین، اپنی سمجھ کے مطابق، تو نبیوں کا کام بنیوں کے مزاج سے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک غیر ڈاکٹر کا میدان طے نہیں کر سکتا ہے، ایک غیر مولوی کی معاش اور معاشرت کے ڈھنگ کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ والدین کی ذہن سازی نہ ہونے کے نتیجے میں کتنے فضلاء کی تعداد ہے جو خدمت دین سے کٹ رہی ہے، یا نکاحوں کے بعد ان کی بیویوں کے مسائل میں، بہو اور ساس کے ٹکراؤ کے مسائل میں طالب علم، یہ فارغ، یہ نو فارغ، یہ تازہ فارغ، اتنا ذہنی انتشار اور اتنا نفسیاتی اذیت میں ڈوبا ہوا ہے۔ بڑی وجہ زمانے طالب علمی سے طالب علم نے اپنے والدین پر محنت نہیں کی، استاد نے ان کے والدین کی ذہن سازی کی کوشش نہیں کی۔ گرمائی موسم ہے، گرمائی کلاسز بڑا کام ہے۔ جو لوگ اس میدان تدریس سے لگے ہوئے نہیں ہیں، طلباء ہیں، امامت میں لگے ہوئے ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں۔ ہمارے ملک کا تعلیمی نظام اب تک سیکولر تھا، اب مشرکانہ بن گیا، کفریہ جراثیم پورے مکمل داخل کر دیے گئے۔ KG سے PG تک پہلے خود وہ جمعہ نہیں پڑھتا تھا، اب KG سے PG تک جب وہ گنیش کی ڈرائنگ کرے گا تو کیا اسلام کی عظمت باقی رہے گی اور کیا کفر کی نفرت باقی رہے گی؟ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، گرمائی کلاسز، اس کا نصاب و نظام، بنات کے لیے گرمائی کلاسز، کالجوں میں نظام غیر مسلم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔
اخلاق کی تعلیم، مورلز کی تعلیم، لوگ ویلیوز کی تعلیم سننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ دنیا فطرت سے بغاوت، خدا بیزاری کی طرف جانے کی وجہ سے۔ آخری بات عرض کر کے ختم کر دیتا ہوں، جب بچہ بیرون ملک جایا کرتا تھا تو ماں یہ کہتی تھی، بیٹا میں نے تمہارے لیے بچی دیکھ رکھی ہے، وہاں پر نکاح نہ کرنا۔ کچھ دن کے بعد ماں یہ کہنے لگی کہ اگر نکاح کرنا ہے تو وہیں کر لینا، لیکن مسلمان سے کرنا، کافر سے نہ کرنا۔ اور کچھ دن گزرے تو ماں نے کہا کہ بیٹا اگر نکاح کرنا ہے تو لڑکی سے کرنا، لڑکے سے نہ کرنا۔ 30 سال پہلے، 35 سال پہلے کی یہ صورتحال تھی۔ ابھی یہ صورتحال ہے کہ بچہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے، سمجھدار ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹا آپ لڑکے اور مرد ہیں، مرد ہی رہیے، عورت نہ بن جائیے۔ آپ مرد ہی رہیے، کتے نہ بن جائیے، بلی نہ بن جائیے، ٹرانسجنڈر نہ کر لیجئے، تبدیلی جنس نہ کر لیجئے، انسانی کتے کا آپریشن نہ کرا لیجئے، انسانی بلی کی جنسیت نہ اپنا لیجئے۔ ایسا زبردست قسم کا خدا بیزاری کی قیمت بھگت رہی ہے انسانیت کہ شاید خاص خول میں رہنے والے اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کے ذریعے سے زندگی کی آخری سانس تک مفید افراد کار، رجال ساز کام اللہ تعالی ہم سب سے لے لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔